الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، آج کے سبق میں ہم دل کے امراض کے لیے دعا بتلا رہے ہیں۔ جو لوگ دل کے مرض میں مبتلا ہیں ان لوگوں کے لیے ہم دعا لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دل کے 5 وال ہوتے ہیں، اس دعا کے اندر بھی 5 مرتبہ قاف آتا ہے۔ ہر قاف دل کے وال کو جاری کرنے کے لیے اس دعا میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی 5 قاف دل کے 5 والوں کو قوت بخشتے ہیں، طاقت بخشتے ہیں۔ 5 والز ہیں دل کے، اور اس دعا کے اندر 5 مرتبہ قاف آیا ہے۔ 5 قاف دل کے 5 والز کو فائدہ دیتے ہیں، طاقت بخشتے ہیں، قوت دیتے ہیں۔ پہلے میں دعا ذکر کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، اس کے بعد اس کا طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ دعا پڑھ رہا ہوں۔ اللہم یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی۔ اللہم یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی۔ اللہم یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی۔ اس دعا کو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اپنا دایاں ہاتھ دل کے مقام پر رکھیں اور 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں۔ دعا پڑھنے کے بعد اپنے دائیں ہاتھ پر پھونک ماریں، اپنے دائیں ہاتھ پر دم کریں اور پھر وہ دل پر پھیر دیں۔ یہ عمل باقاعدگی سے جاری رکھیں۔ ہر نماز کے بعد بلا ناغہ اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ دل کے امراض میں مبتلا مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ دل کا مرض جتنا پیچیدہ ہو، جتنا خطرناک ہو، الحمدللہ صحت یابی ہو جائے گی۔ موت مقدر نہ ہوئی تو انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ آپ پڑھیں، کریں، دعا میں بڑی قوت ہے، دعا میں بڑی طاقت ہے۔ اللہ جل شانہ کو پکاریں، کیونکہ صحت دینے والی ذات وہی ہے، شفا دینے والی ذات وہی ہے۔ ہم نے اللہ جل شانہ کے خزانوں سے دعا کے ذریعے سے لینا ہے۔ ہم بھکاری ہیں، محتاج ہیں۔ جتنا وہ غنی ہے ہم اتنا زیادہ محتاج ہیں۔ جتنا وہ زیادہ طاقتور ہے اتنا زیادہ ہم کمزور ہیں۔ اپنے ضعف کا اقرار کرتے ہیں، اپنی کمزوری کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کے سامنے گڑ گڑا کے اپنی درخواست پیش کریں کہ یا اللہ میں دکھ میں مبتلا ہوں، میں دکھی ہوں، میں دل کا مریض ہوں، احسان فرما، مجھے صحت یاب فرما، مجھے شفا یاب فرما۔ تو یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ صحت یابی ہو جائے گی۔ اللہم یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی۔ اللہم یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی۔ اللہم یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی۔ انشاءاللہ یہ دعا لکھ کر بھی ہم اپنی ویڈیو میں ڈالیں گے تاکہ پڑھنے میں بھی آسانی ہو۔ جو یاد کرنا چاہتا ہے، میں نے بار بار پڑھی ہے، یاد کرے، اعراب میں غلطی نہ ہو، تلفظ میں غلطی نہ ہو، کیونکہ لفظوں کی غلطی سے معانی بدل جاتے ہیں، اس لیے خیال کریں۔ قرآن کریم کو بھی تجوید کے ساتھ پڑھیں،
جو دعا پڑھیں تجوید کے ساتھ پڑھیں، تلفظ اچھے ہوں، حروف کی درستگی ضروری ہے، صحیح حروف کے ساتھ پڑھیں گے تو غلطی نہیں آئے گی، معانی میں کسی قسم کی غلطی نہیں ہوگی، اس سے اجتناب ضروری ہے۔ انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے کسی نئے مسئلے کے لیے۔ تب تک کے لیے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔